بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ سن 2009 میں اتر پردیش میں یو پی پی جی ٹی کا امتحان ہوا تھا۔ اس میں پوچھے گئے اردو کے 125 سوالات کو آج ہم حل کریں گے، یعنی کہ آپ اسے اتر پردیش ٹی جی ٹی کا ماڈل پیپر کہہ سکتے ہیں۔ 125 سوالات ہیں، اس لیے ہم ایکسپلینیشن کو آج کم کریں گے، زیادہ سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے، پہلا سوال ہے کہ کالی شلوار یہ افسانہ ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سعادت حسن منٹو ہیں۔ کالی شلوار کا جو مرکزی کردار ہے وہ سلطانہ ہے، جو کہ طوائف ہوتی ہے۔ منٹو کے دیگر جو اہم افسانے ہیں ان میں ٹھنڈا گوشت، چغد، 3.5 آنے، فندے، کھول دو، ہتک، ٹوباٹیک سنگھ، سڑک کے کنارے، نیا قانون وغیرہ اہم ہیں۔ اگلا سوال یہ کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کیوں قرار دیا؟ کیونکہ اس میں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا ہے۔ غزل میں ہر ایک شعر اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے، خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا، اس لیے کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن قرار دیا ہے۔ غزل کو بے وقت کی راگنی حالی نے قرار دیا ہے اور غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ بات آل احمد سرور نے کہی۔ آل احمد سرور غزل کو چاول پر قل واللہ لکھنے کا آرٹ قرار دیتے ہیں، اور رشید احمد صدیقی کا ماننا یہ ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، جبکہ فراق گورکھپوری غزل کو انتہاؤں کا ایک سلسلہ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے کہ دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ دیوان غالب کا ہندی میں ترجمہ علی سردار جعفری نے کیا تھا۔ علی سردار جعفری ہندوستان میں 4-5 لوگ ایسے ہیں اردو میں جن کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ کون ہیں؟ ایک ہیں آپ کے سب سے پہلے فراق گورکھپوری کو، پھر علی سردار جعفری کو، پھر قرۃ العین حیدر کو، شہریار کو اور گلزار صاحب کو۔ ان 5 لوگوں کو ملا، تو علی سردار جعفری بھی ان میں سے ایک ہیں۔ نئی دنیا کو سلام ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ لہو پکارتا ہے یہ ان کی اہم تصنیف ہے۔ خدا بخش لائبریری کہاں پہ ہے؟ تو یہ پٹنہ بہار میں ہے۔ فسانہ عجائب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ رجب علی بیگ سرور ہے۔ 1824 میں حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر رجب علی بیگ سرور کانپور میں لکھی گئی تھی۔ قصیدہ شہر آسوب کس نے لکھا؟ دیکھیے، قصیدہ شہر آسوب کی بات کریں تو اس کو لکھا تھا سودا نے۔ سودا نے تضحیک روزگار کے نام سے بھی ایک ہجویہ قصیدہ لکھا تھا، گھوڑے کی ہجو میں، باب الجنت، رزمیہ بہار، یہ سب ان کے اہم قصیدے ہیں۔ سودا کو اردو میں قصیدہ نگاری کا نقاش اول کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا۔ اب میرے سامنے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے، یہ جو شعر ہے یہ قصیدہ کی صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ شاعر ہیں سعد اللہ گلشن، سعید اللہ گلشن نہیں، سعد اللہ گلشن۔ ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ دلی سے تھا۔ جب ولی دکنی دلی آئے تھے تو دلی میں ان کی ملاقات، ولی کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی تھی، تو اس لحاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ سعد اللہ گلشن دلی کے تھے۔ سعد اللہ گلشن نے ولی کو 2 مشورے بھی دیے تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی بنیاد 1935-36 میں کہاں پہ پڑی تھی؟ لندن میں پڑی تھی۔ کچھ ہندوستانی طلبہ تھے جن میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور دین محمد تاثیر وغیرہ تھے جنہوں نے لندن کے ایک ریسٹورنٹ جس کا نام تھا نان کنگ ریسٹورنٹ، وہاں پہ انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی اور اس کا منشور تیار کیا جس پر 6 لوگوں نے دستخط کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो लंदन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पंडित दयाशंकर नसीम ने शायरी की किस सिन्फ में शोहरत पाई? पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी लिखी थी जिसका नाम है गुलजार नसीम। उसी एक तसनीफ की वजह से इनको बेपनाह शोहरत मिली। इनके उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश। उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। हाली की किताब है मुकद्दमा शेर व शायरी, 1893 ईस्वी में ये लिखी गई। उर्दू में तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक के एडिटर कौन थे? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने निकाला था? बच्चे को पता है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने निकाला था 1869-70 में। 1869 में गए थे ये लंदन। जब लंदन गए तो वहाँ पे 2 अखबार निकलता था जिनके नाम स्पेक्टेटर और टीटलर थे। तो जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने रिसाला तहज़ीबुल अखलाक उसी तर्ज पे निकाला। पहले इसका नाम मोहम्मडन सोशल रिफॉर्मर था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फ़ारसी के मशहूर नावल हुमा खानम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? तो यह है सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम ने तुर्की नावलों और अफसानों का भी उर्दू में कसरत से तर्जुमा किया। मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा जाता है। सैयदा का लाल, गुदड़ी का लाल, ये इनकी 2 अहम तसानीफ़ हैं। अल्लामा शिबली नोमानी की आखिरी तसनीफ़ कौन सी है? सीरतुन नबी है, जिसकी 2 जिल्दें ही ये पूरी कर पाए थे। दूसरी जिल्द पे ही काम कर रहे थे कि इनका इंतकाल हो गया। बाद में इनके शागिर्द ने, जिनका नाम था सुलेमान नदवी, उन्होंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल किया। झैल में से कौन सी तसनीफ़ मजनू गोरखपुरी की है? मजनू गोरखपुरी की क्या अदब और ज़िंदगी है, और इंसान मर गया है, चांदनी बेगम है, या फिर तनकीद क्या है? तो अदब और ज़िंदगी ये मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। अगला सवाल कि उर्दू मुअल्ला खतूत का मजमुआ है, किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला। इनके 2 खतूत के मजमूए हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूओं की तादाद वैसे तो बहुत है, लेकिन इनकी ज़िंदगी इन्होंने जो ख़ुद मुरतब किए, या फिर यूँ कहा जाए कि इनसे जो मंसूब हैं वो 2 हैं इनके खतूत के मजमूए। एक उर्दू मुअल्ला, पहला ऊद हिंदी है, दूसरा उर्दू मुअल्ला है। ऊद हिंदी इनके पहले खतूत का मजमूआ जिसमें 162 ख़त हैं, और 17 अक्टूबर 1868 को ये शाया हुए थे, गालिब की वफ़ात से 4 महीने पहले। दूसरा उर्दू मुअल्ला जो है ये गालिब की वफ़ात के 19 दिन बाद 1869 में ये शाया हुआ था। इसके अलावा मकातिब गालिब अरशी ने मुरतब किया था, और गालिब के खतूत के नाम से खलीक अंजुम ने इनके खतूत को जमा किया था। इनमें से कौन सी किताब जो है वो हाली की तनकीदी तख्लीक है? अभी मैंने बताया था मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी में हाली ने लिखी थी। ये उर्दू की पहली तनकीदी किताब है। इसे मौलवी अब्दुल हक उर्दू शायरी का पहला नमूना और आले अहमद सरूर उर्दू शायरी का पहला मंशूर करार देते हैं। मुकद्दमा शेर व शायरी में हाली ने अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए और शायरी के लिए 3 चीज़ों को लाजमी करार दिया। वो है तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़ाउस अल्फाज। और हाली ने शेर की 3 खूबी बताई: सादगी, जोश और असलियत। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किस सन में अमल में आई? 1800 ईस्वी में। 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम हुआ। इसकी बुनियाद 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी, लेकिन इसके
قیام کی تاریخ 4 مئی رکھی گئی کیونکہ 4 مئی کو 1 سال پہلے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی۔ خواجہ میر درد کا مزار کہاں ہے؟ تو درد ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے کبھی دلی نہیں چھوڑا، تو جب دلی نہیں چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے ان کا مزار دلی میں ہی ہوگا۔ ذوق نے بھی دلی نہیں چھوڑا، وہ کہتے تھے کہ گر چہے ملک دکن میں ان دنوں قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر۔ اگلا سوال کہ مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ مرثیہ عام طور سے مسدس کی حیت میں ہی کہا جاتا ہے۔ مرثیہ کو مسدس کی حیت سودا نے عطا کی تھی۔ اگلا سوال کہ ان میں سے کسے خاقانی ہند کا خطاب ملا؟ خاقانی ہند کا خطاب شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا۔ کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ رسالہ اردو دنیا یہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ تو رسالہ اردو دنیا یہ شائع ہوتا ہے دلی سے۔ اگلا سوال ہند آریائی لسانیات کے ماہر کون ہیں؟ کتاب کا نام ہی ہے ہند آریائی اور ہندی۔ کن کی کتاب کا نام ہے؟ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی۔ ان کا ایک قول بہت زیادہ مشہور ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سنیتی کمار چٹرجی کا قول ہے، یاد رکھیے گا۔ اور ان کی کتاب ہے ہند آریائی اور ہندی۔ اس کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ عتیق احمد صدیقی نے کیا تھا۔ اگلا سوال کہ پنجاب میں اردو یہ کتاب کس کی ہے؟ تو محمود شیرانی کی ہے۔ اس کتاب میں اردو کی جائے پیدائش محمود شیرانی کے مطابق پنجاب کو قرار دیا گیا ہے۔ حسرت موہانی کا اصلی نام کیا تھا؟ فضل الحسن تھا۔ 1880 میں یہ پیدا ہوئے، 3 بار جیل بھی گئے۔ علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلی کے نام سے نکالتے تھے، تو یاد رہے اردو معلی اگر خطوط کا مجموعہ پوچھے تو غالب کا ہے، رسالہ پوچھے تو حسرت موہانی کا ہے۔ 1903 میں انہوں نے علی گڑھ سے نکالا تھا۔ ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ کسے مل چکا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا کہ 5 لوگوں کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا ہے اردو میں۔ سب سے پہلے فراق گورکھپوری کو، پھر علی سردار جعفری کو، اس کے بعد قرۃ العین حیدر کو، پھر شہریار کو، اور سن 2024 میں ملا تھا اردو کے شاعر ہیں گلزار صاحب کو۔ تو ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو علی سردار جعفری کو ملا ہے گیان پیٹھ ایوارڈ۔ کون سا شاعر، اگلا سوال دیکھیے، کون سا شاعر غم عشق اور غم روزگار کا شکار تھا؟ تو فتنہ بے روزگار لقب ہے کس کا؟ میر تقی میر کا۔ ان کی شاعری کو دلی اور دل کا مرثیہ کہا گیا، کس نے کہا تھا؟ تو خواجہ احمد فاروقی نے کہا تھا۔ ان کا ایک شعر ہے کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم اتنے کیے جمع کی دیوان بنا۔ تو یہ غم عشق اور غم روزگار کے شکار تھے، ان کو قنوتی شاعر کہا جاتا ہے، خدائے سخن بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ مرزا غالب کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ تو بچے کو پتا ہے کہ یہ قول عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ عبد الرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب کے نام سے کتاب لکھی تھی جو کہ مرزا غالب کے اوپر تھی۔ اس میں انہوں نے مرزا غالب کی کھل کر تعریفیں کی۔ کہتے ہیں کہ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے۔
آگے کہتے ہیں کہ دیوان غالب کا ہر مصرع تارے رباب نظر آتا ہے۔ تو یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے کہ ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب۔ اگلا سوال کہ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصلی نام عبد الحی تھا۔ ساحر لدھیانوی کا اصلی نام عبد الحی تھا۔ ان کی کچھ تصانیف بتا دوں۔ ساحر کے مجموعہ کلام کا نام ہے تلخیاں، اور دوسرا ان کا مجموعہ کلام ہے آؤ کہ خواب بنیں۔ ساحر کی نظمیں بہت زیادہ اہم ہیں، اکثر پوچھ لی جاتی ہیں، جیسے پرچھائیاں، تاج محل، چکلے، گریز، کبھی کبھی، کسی کو اداس دیکھ کر، جشن غالب، نور جہاں کے مزار پر، آج، اے شریف انسانوں، یہ سب ساحر لدھیانوی کی نظمیں ہیں۔ ان کا اصل نام عبد الحی تھا اور ساحر تخلص تھا، اور لدھیانہ میں 1921 میں پیدا ہوئے، 1980 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ نظم مسدس مد و جزر اسلام حالی نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ اس کو ہم مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ مسدس حالی سر سید احمد خان کی فرمائش پر خواجہ الطاف حسین حالی نے لکھی۔ مسدس حالی کو کس نے الہامی کتاب قرار دیا ہے؟ یہ کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسدس حالی کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال دیکھیے، شاعر انقلاب شبیر حسن خاں یعنی جوش ملی آبادی کا انتقال 1986 میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا یہ پوچھ رہا ہے، تو پاکستان میں ہوا تھا۔ ہندوستان سے یہ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، شاعر ہیں فضا ابن فیضی، ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ 2008 میں۔ فضا ابن فیضی ہمارے مئو کے شاعر تھے۔ ان کا جو مسکن تھا اور ان کی جو جائے پیدائش ہے وہ مئو ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ ان میں سے کون ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے؟ ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سے زیادہ آپشن آپ کو صحیح معلوم پڑ رہا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تو شبلی بھی نہیں ہیں، حسرت بھی نہیں تھے، جوش کی شاعری میں کچھ حد تک تھی، ٹھیک ہے۔ شبلی کو ہم مان لیتے ہیں، یہ وابستہ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپشن ڈی درست ہوگا۔ ہندی ادب کی تاریخ یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو پروفیسر محمد حسن ہندی ادب کی تاریخ کے مصنف ہیں۔ محمد حسن کا ایک ڈرامہ کافی زیادہ مشہور ہے، اس کا نام ہے ڈرامہ ضحاک، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ افسانوی مجموعہ ہے خیالستان، یہ خیالستان افسانوی مجموعہ کس کا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 37، اردو کا رچرڈسن کس کو کہتے ہیں؟ رشید احمد صدیقی کو کہتے ہیں۔ ان کے دو خاکوں کے مجموعے بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک گنجہائے گرامایا اور دوسرا ہم نفسان رفتہ۔ انہوں نے کندن کے نام سے ایک خاکہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے انشائیے بہت سارے ہیں، جن میں چارپائی بہت زیادہ مشہور ہے۔ ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ منشی پریم چند نے کی تھی۔ لکھنؤ میں یہ پہلی کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس میں پریم چند نے کہا تھا
کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ پریم چند نے ایک اور بات کہی تھی، پریم چند نے ایک اور بات کہی تھی جو کہ آگے آپشن میں آگے کوشچن آپ سے اس بات سے متعلق کیا جائے گا، ان کا قول آگے آپ کو پوچھا جائے گا۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے، کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے۔ یہ خطوط کہاں سے لکھے تھے؟ قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھے تھے۔ کس کے نام لکھے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے۔ کتنے ٹوٹل خطوط تھے؟ 24 خطوط تھے۔ اس کو سب سے پہلے محمد اجمل خان نے مرتب کیا تھا اور بعد میں مالک رام نے بھی اس کو 1947 میں مرتب کیا۔ جنوں پسند مجھے چھاؤں ہے، پھولوں کی عجب بہار ہے، اور زرد ان زرد زرد پھولوں کی۔ تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ یہ جو شعر ہے آپ کے ناسخ کا ہے۔ ناسخ کو ادبی ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے۔ ان کو غازی الدین حیدر نے ملک الشعراء کا خطاب دینا چاہا تو انہوں نے کہہ کے منع کر دیا کہ اتنے چھوٹے شاعر سے خطاب لے کے کیا کروں گا۔ رسالہ آج کل کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ بجنور سے کہ دلی سے کہ لکھنؤ سے کہ حیدرآباد سے؟ تو رسالہ آج کل دلی سے شائع ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ فیروز بخت یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ مثنوی سر البیان میر حسن کی ہے، 1784 میں لکھی گئی، اس کا کردار ہے فیروز بخت۔ ان میں سے کون سا مصنف اردو ہندی دونوں زبانوں کا ادیب کہلایا؟ وہ ہیں منشی پریم چند، جنہوں نے اردو میں بھی لکھا اور ظاہر سی بات ہے ہندی میں تو لکھا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو پریم چند اردو اور ہندی دونوں کے لیے ہیں۔ اردو، اگلا سوال، اردو کا تعلق براہ راست کس سے ہے؟ تو اردو کا تعلق مغربی ہندی سے ہے۔ مغربی ہندی کی کتنی بولیاں ہیں؟ 5 بولیاں ہیں۔ کون کون سی؟ برج بھاشا، بندیلی، قنوجی اور کھڑی بولی اور ہریانوی، ٹھیک ہے۔ یہ 5 بولیاں ہیں۔ وہی سوال یہاں پہ پوچھ رہا ہے، گریرسن نے ہندوستان کی آریائی زبانوں کو کتنے شاخوں میں تقسیم کیا؟ تو 5 شاخوں میں، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں اردو، یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ کوشچن ریپیٹ ہو گیا، یہ محمود شیرانی کی کتاب ہے۔ دیکھیے یہ سوالات پی جی ٹی سن 2009 میں پوچھے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت امتحان کا لیول آسان رہا ہو تو آپ کو یہ سوالات آسان لگ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ آسان، مشکل اور بہت مشکل، یہ تینوں قسم کے سوالات ہوں گے۔ آپ کے 60%، 70% آسان سوالات امتحان میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے 15% تھوڑا مشکل اور 15% بہت زیادہ مشکل، ٹھیک ہے۔ تو آسان تو سب کر لیں گے، مشکل بھی کچھ حد تک لوگ کر لیں گے۔ جو بہت مشکل کرے گا وہی سلیکشن پائے گا، تو اس لحاظ سے آپ کو اپنی تیاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چلو دیکھو لسانیات سے متعلق یہ کتاب ہے زبان و علم زبان۔ اس کے مصنف کا نام آپ سے پوچھ رہا ہے، تو کون ہے؟ کون ہے؟ عبد القادر سروری ہیں، محی الدین قادری زور ہے، مسعود حسین خان یا پھر محمود شیرانی ہے؟ تو عبد القادر سروری کی کتاب ہے زبان و علم زبان۔ شوکت سبزواری نے لسانیات کے موضوع پہ کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو اردو لسانیات، یہ شوکت سبزواری کی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ کتاب کس کی ہے؟ احتشام حسین نے جان بیمز کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے لکھا تھا۔ ہندوستانی لسانیات کے نام سے بھی ایک کتاب ہے، وہ کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے۔ ایسی صنف شاعری جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائیکو کہتے ہیں۔ ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ترائیلے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ ترائیلے میں 8 مصرے ہوتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہائیکو کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ہائیکو جو ہے ایک قدیم جاپانی صنف سخن ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور ٹوٹل 17 ارکان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، قصیدہ کس کی ایجاد ہے؟ آج ہی میں نے آپ لوگوں کو قصیدہ کا فن پڑھایا ہے اور اس میں جو پہلا پوائنٹ میں نے بتایا وہ یہی بتایا کہ قصیدہ عربی شاعری سے
پیدا ہوا اور فارسی کے راستے ہماری اردو زبان میں آیا۔ تو قصیدہ کو ایجاد کس نے کیا؟ ایرانیوں نے نہیں، تورانیوں نے بھی نہیں، ہندوستانیوں نے بھی نہیں، بلکہ عربوں نے، کیونکہ عربی میں ہی قصیدے کی پیدائش ہوئی تھی۔ گریز کس صنف سخن میں ملتا ہے؟ تو گریز جو ہے یہ آپ کی تشبیب، گریز، مدح، دعا اور مدعا، یہ 5 اجزائے ترکیبی قصیدے کے ہیں۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ صنعت لف و نثر ہے۔ اب مرتب ہے کہ غیر مرتب ہے؟ دیکھیے مرتب کیا ہوتا ہے؟ جو بات پہلے مصرعے میں کہی ہے اس کو دوسرے مصرعے میں اسی ترتیب سے اگر کھولا جائے تو وہ ہوتا ہے لف و نثر مرتب، اور اگر دوسرے مصرعے میں ترتیب وہ نہ رہے تو غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمت ہے تو ڈھونڈا ہے، ٹھیک ہے، ہمت نہیں ہے تو نہیں ڈھونڈا ہے، قسمت نہیں ہے تو نہیں پایا ہے، دل نہیں ہے تو نہیں سمجھا ہے، آنکھ نہیں ہے تو نہیں دیکھا ہے۔ تو ایک ہی سیکوینس میں آپ کا ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے صنعت لف و نشر مرتب، ٹھیک ہے۔ غزل یا نظم کے ردیف و قافیہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل و نظم کا ردیف و قافیہ جو ہوتا ہے اس کو ہم زمین کہتے ہیں، جس پر پورا شعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زمین کہتے ہیں۔ ایجاز و اختصار کس صنف کی خصوصیت ہے؟ یہ سوال جب میں غزل پڑھا رہا تھا، جو ہمارا کمپلیٹ کریش کورس چل رہا ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رمز و ایمائیت، ایجاز و اختصار، ایک ہی شعر میں مکمل بات کا ہو جانا، ایک شعر کا اپنے آپ میں پوری اکائی ہونا، یہ سب خصوصیات غزل میں پائی جاتی ہیں۔ غزل نقاب پوش آرٹ ہے اور چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے۔ یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے، یہ قول بھی اسی کا ہے جن کا یہ ہے۔ تو یہ دونوں اقوال جو میں نے ابھی بتائے آل احمد سرور کے۔ کلیم الدین احمد کا قول جو ہے وہ غزل سے متعلق یہ ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ اردو کا پہلا غزل گو شاعر امیر خسرو کو قرار دیا جاتا ہے، اور یہ امیر خسرو آپشن بھی درست ہوگا۔ محمد قلی قطب شاہ کو پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، ولی کو باقاعدہ طور پر صاحب دیوان شاعر پہلا مانا جاتا ہے، اور میر تقی میر اردو کے خدائے سخن ہیں۔ میر کے بعد درد و غم کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ یاسیات کا امام یا درد و غم کا شاعر؟ قنوتیت جس کی شاعری میں ہے، جس کی شاعری میں غربت کے لفظ بار بار استعمال ہوئے ہیں، ان کا نام ہے فانی بدایونی۔ فانی بدایونی کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ کس کو ملا؟ 4 لوگوں کو ملا۔ فراق کو ملا، علی سردار جعفری کو ملا، اور قرۃ العین حیدر کو ملا، شہریار کو ملا، اور 5ویں کو بھی مل گیا ہے 2024 میں گلزار صاحب کو۔ دیکھیے اس طرح کے سوالات بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو سن 2009 کا کوشچن پیپر ہے، آپ کو کتاب ہے ایک آبجیکٹیو کتاب ہے ذخیرہ فن، اس میں مل جائے گا، وہیں سے استفادہ کر کے ہم آپ کو یہاں پہ کلاس کرا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا مزار کس شہر میں ہے؟ تو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں۔ کہاں پہ انتقال ہوا علامہ اقبال کا؟ تو لاہور میں ہوا، تو ظاہر ہے لاہور میں ہی ان کا مزار ہوگا، آپشن سی درست ہوگا۔ میر تقی میر آگرہ میں پیدا ہوئے، لیکن انتقال کہاں پہ ہوا؟ لکھنؤ میں ہوا تھا 1810 میں۔ شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ یہ جو شعر ہے یہ بھی میر تقی میر کا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو خدائے سخن، نا خدائے سخن ریختہ گویان ہند کا استاد اعظم کہا جاتا ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی؟ شوخ یہ تحریر کا۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ دیوان غالب کا یہ پہلا شعر ہے، ٹھیک ہے۔
دیوان غالب کا پہلا شعر ہے تو ظاہر سی بات ہے غالب کا ہی شعر ہوگا، آپشن سی درست ہوگا۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، یہ جو شعر ہے فیض احمد فیض کا ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی تھی، جس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی اور کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ علی گڑھ تحریک کے بانی کون ہیں؟ سر سید احمد خان ہیں، اس لیے اس تحریک کو سر سید تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید اور نامور رفقا، یہ کتاب سید عبداللہ کی ہے۔ اردو لٹریچر کے عناصر خمسہ، یہ ایک مضمون ہے مہدی افادی کا، جس میں انہوں نے سر سید حالی شبلی اور محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کو اردو لٹریچر کا عناصر خمسہ قرار دیا ہے۔ کس شاعر نے شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ تو شاہین پرواز ہے کام تیرا، کون کہہ رہا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اقبال نے شاہین کا استعارہ کثرت سے استعمال کیا۔ شعور کی رو تکنیک کا استعمال کس ناول نگار نے بہت خوبصورتی سے کیا؟ شعور کی رو تکنیک کا استعمال آگ کا دریا ناول میں ہوا ہے، قرۃ العین حیدر نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جیمز جوائس اور چیخوف سے یہ بہت زیادہ متاثر تھی، اسپیشلی جیمز جوائس سے۔ اور شعور کی رو تکنیک کا استعمال ان سے پہلے لندن کی ایک رات میں سجاد ظہیر نے کیا تھا۔ عبداللہ حسین کس مشہور ناول کے مصنف ہیں؟ عبداللہ حسین کا ناول ہے اداس نسلیں، یعنی کوشچن نمبر 68 کا آپشن ڈی درست ہوگا۔ کس ناول نگار نے زیادہ تر اصلاحی ناول لکھے؟ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ملت العروج 1869 میں لکھا، جو اپنی بیٹی کی تربیت کے لیے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے دیگر جو ناول ہیں جیسے توبۃ النصوح، بنات الناس اور ایامہ فسانہ مبتلا، ابن الوقت، یہ سب ان کے ناول زیادہ تر اصلاحی مقصد کے لیے لکھے گئے۔ کس ناول میں صرف ایک رات کی کہانی پیش کی گئی ہے؟ لندن کی ایک رات میں نے ابھی بتایا تھا کہ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے، جس میں اردو میں سب سے پہلے شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا تھا۔ گؤدان، یہ دیکھیے گؤدان مشہور ناول ہے، 1936 میں لکھا گیا، پریم چند کا آخری مکمل ناول ہے، اس کو منشی پریم چند نے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اور کس نے یہ بات کہی تھی کہ گؤدان میں پریم چند کو چلتا پھرتا گاؤں کس نے کہا تھا؟ یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ پریم چند کا پورا نام ہے دھن پت رائے، منشی دھن پت رائے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ نواب رائے کے قلمی نام سے لکھ رہے تھے۔ 1908 میں ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع ہوا تھا، جس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ جنگ آزادی میں حصہ لینے کے جرم میں کس شاعر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا؟ تو بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کیا گیا تھا، رنگون بھیج دیا گیا تھا۔ پریم چند کے اس افسانے کا نام بتائیے جو 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل ہے۔ وہ ہے کفن۔ رسالہ جامعہ دلی سے یہ شائع ہوا تھا۔ کفن، گلی ڈنڈا سوتیلی ماں عیدگاہ اور پوس کی رات، نمک کا داروغہ جیسے ان کے دیگر افسانے ہیں۔ لگ بھگ 300 افسانے پریم چند نے لکھے، سب کچھ یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھنڈا گوشت، یہ ہے افسانہ کس کا ہے؟ سعادت حسن منٹو کا ہے۔ گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم، یہ ناول ہے، دونوں ناول ہیں، کس نے لکھا تھا؟ قرۃ العین حیدر نے لکھا تھا۔ میرے دل میرے مسافر، یہ ناول قرۃ العین حیدر کا ہی ہے۔ آگ کا دریا، یہ ناول بھی قرۃ العین حیدر کا ہے، اور انہوں نے ناول بھی لکھا۔ قرۃ العین حیدر نے سیتا ہرن، دل ربا، فصل گل آئی یا اجل آئی،
अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जैसे नॉवेल्टी लिखे। रोशनी की रफ्तार, ये इनके अफसानवी मजमूए का नाम है। पेशावर एक्सप्रेस, ये हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ में शामिल है, और हम वहशी हैं अफसानवी मजमुआ कृष्णचंद्र का है, यानी कि पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र की तसनीफ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78 है। कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए किस मशहूर अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? तो ये बेदी के हैं। बेदी का दाना दाम है, गरहन है, कोख जली है, मुक्तिबोध है, ठीक है। अन्नदाता, पूरे चाँद की रात और शहजादा, ये तीनों अफसाने हैं। किसके अफसाने हैं? तो ये सभी अफसाने कृष्णचंद्र के हैं, यानी ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अमानत ने इंद्र सभा लिखी थी 1852 में लिखी थी, ठीक है। 1853 दिया हुआ है, तो आप उसे सही मान सकते हैं, करीब करीब है 1853, ठीक है ना। किसकी फरमाइश पे लिखी थी? तो आबिद अली इबादत की फरमाइश पर, ठीक है। 1852 में लिखा था, ये देखो ध्यान दो, 1852 में लिखा था और 1854 में इसको खेला गया था, ठीक है। तो 1852 और 54 दोनों के बीच में 1853 है, तो इसको हम सही मान सकते हैं। आफताब मोहब्बत, ये पहला ड्रामा है। किस मशहूर ड्रामा निगार का अव्वल ज़माने का ड्रामा है? तो ये पहला ड्रामा है किसका? आगा हश्र काश्मीरी का। कब लिखा था? 1897 में लिखा था। आगा हश्र काश्मीरी की कुल्लियात 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इनके दीगर जो ड्रामे हैं मुरीद शक, मारे आस्ती, ठंडी आग, शाम जवानी, सफ़ेद खून, जुर्म नज़र, कैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग 1910 में लिखा था, इम्पोर्टेंट है। रुस्तम सुहराब, बेवकूफ़ों की टक्कर, आँख का नशा, चंडीदास और यहूदी की लड़की, ये सब इनके मशहूर ड्रामे हैं। इनके आगा हश्र काश्मीरी के, इनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। ड्रामा अनारकली किसकी शाहकार तसनीफ़ है? ड्रामा अनारकली ये किताब है, ये ड्रामा है इम्तियाज़ अली ताज का 1922 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। इम्तियाज़ अली ताज ने इसको लिखा। इनके दीगर ड्रामे, ताज के दीगर ड्रामों में पृथ्वीराज, किस्मत, पूरस, कुर्तुबा का काजी, गुंगी जोड़ू, चचा छक्कन, उल्लू की ज़बान, कमरा नंबर 5 वगैरह हैं। सलीम किस ड्रामे का किरदार है? तो सलीम ड्रामा अनारकली का किरदार है। ये भी कोई पूछने की बात है, अगर आपसे पूछ लेता बख्तियार इस ड्रामे का किरदार है, तो आपका जवाब होता अनारकली। अगर आपसे पूछ लेता सुरैया की ड्रामे की किरदार है, तो आपका जवाब होता अनारकली। अगर आपसे पूछ लेता काफूर ये किस ड्रामे का किरदार है, तो भी आपका जवाब होता अनारकली। दिल आराम, अंबर, मरवारीद, ये सभी किरदार ड्रामा अनारकली के हैं। शरीर बीवी, कोलतार, ये मज़ाही अफसाने हैं इस्मत चुगताई के भाई अजीम बेग चुगताई के। अजीम बेग चुगताई के ऊपर इस्मत ने एक खाका लिखा था जिसका नाम था दोज़खी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हम किस हैसियत से जानते हैं? तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बहैसियत मज़ाह निगार जाने जाते हैं। खाकम बदहन, चिराग तले, खाकम बदहन और सरगुज़श्त, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 86, तंज़ो मज़ाह निगार में किसका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है? अलीगढ़ से किसका ताल्लुक़ है भाई? तो शौकत सिद्दीकी अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, एएमयू के स्टूडेंट थे, यानी कि आप कह सकते हैं शौकत सिद्दीकी नहीं, रशीद अहमद सिद्दीकी। शौकत तो थानवी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं उनका ताल्लुक़ अलीगढ़ से है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। मशहूर कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी
सौदा है 1712 ईस्वी में दिल्ली में ये पैदा हुए थे। इनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल मुसहफ़ी ने कहा था, ज़हे नशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ये कसीदा है किसका है? ज़ौक़ का है, बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में लिखा था। खाकानी हिंद ये पूछा जा चुका है, दोबारा रिपीट हो रहा है। ज़ौक़ का खिताब है, किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने दिया था। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम 1862 में सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। कहाँ पे? गाज़ीपुर में। किस अदीब का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था? तो न्यूयॉर्क में चल बसे थे पतरस बुखारी। ठीक है, बाद लोग इनको पतरस बुखारी भी कहते हैं, लेकिन इनकी तसानीफ़ वगैरह में जब आप देखेंगे तो अंग्रेज़ी में जो नाम है वो PATRAS लिखा हुआ है, हालांकि बार जगह पतरस भी लिखा हुआ है। बहरहाल पतरस बुखारी मान के चलते हैं। पतरस बुखारी का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ था। मुसर्रत से बसीरत तक और तनक़ीदी इशारे, ये दोनों तसानीफ़ हैं आले अहमद सरूर की। एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी किताब इनमें से कौन सी है? तो एहतशाम हुसैन की तनक़ीदी किताब है अदब और समाज। अमली तनक़ीद वो इकबाल एक मुतालिया। ये दोनों तसानीफ़ किसकी हैं? तो ये दोनों तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद की हैं। उर्दू शायरी पर एक नज़र और जो तनक़ीद पर एक नज़र भी इनकी किताब है। आब हयात क्या है? तो उर्दू शायरों की ये तारीख़ है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी थी और ये 5 अबवाब पर मुश्तमिल किताब है। तीसरे बाब में मीर तकी मीर का ज़िक्र है। फूल बन क्या है? मसनवी है। किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती की है। इसमें 1744 अशार हैं और इसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। किस मुहक्किक ने दावा किया है कि उर्दू तुर्की लफ्ज़ नहीं है? तो शमसुर रहमान फारूकी का मानना है कि उर्दू तुर्की ज़बान से नहीं निकला है। ठीक है, जमील जालबी किताब का नाम क्या है? देखिए, जमील जालबी की किताब जो है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, अहम किताब है, उसका नाम है, क्या नाम है? तारीख़ अदब उर्दू। ठीक है, तारीख़ अदब उर्दू। ठीक है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। ठीक है, तारीख़ अदब उर्दू ये जमील जालवी की किताब है। ऐसे ही एक किताब है नूरुल हसन नकवी की, तारीख़ अदब उर्दू। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। तारीख़ अदब उर्दू जमील जालवी की किताब है। जमील जालवी ने अरस्तू की बूतिका का तर्जुमा भी किया है। अरस्तू से बूतिका तक इनकी किताब भी है। ठीक है, क्या है? मकरनिया किस शायर ने ईजाद की थी? अमीर खुसरो ने। ठीक है, मुसाफिर प्यासा क्यों था? गधा उदासा क्यों था? जवाब बताओ। मुसाफिर प्यासा क्यों था? गधा उदासा क्यों था? लोटा नहीं था। यानी मुसाफिर प्यासा इसलिए था क्योंकि उसके पास लोटा नहीं था तो पानी नहीं पी पाया। गधा उदास इसलिए था क्योंकि वो लोटा नहीं था, क्योंकि गधे जब लौटते हैं तो वो थोड़ा सा फुर्तीले हो जाते हैं। तो ये कहमा करनी किसकी? अमीर खुसरो की है। ठीक है, फैज़ी किसके ज़माने का शायर है? तो फैज़ी ये शायर है अकबर के ज़माने का। अफजल पानीपती ने एक तसनीफ़ लिखी जो कि शुमाली हिंद की पहली मसनवी करार दी जाती है, जिसका नाम है बिकट कहानी। तो वो क्या है? तो वो 12 मासा है। 12 मासा एक हिंदी सिनफ सुखन है जिसमें हिंदू औरत अपने शौहर की जुदाई पर साल के हर महीने में अपने जज्बात का इजहार करती है। शमसुल उश्शाक ये किस शायर का लक़ब है? मीरा जी शमसुल उश्शाक यानी मीरा जी का लक़ब है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज किसके दौर में? गुलबर्गा आए थे। तो ये फ़िरोज़ शाह बहमनी के ज़माने में यानी बहमनी दौरे हुकूमत में आए थे। मुल्ला वजही किसके दरबार का शायर था? तो मुल्ला वजही जो था
محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر اس نے کتب مفتری لکھی تھی، اور عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر اس نے سبرس لکھی تھی۔ مثنوی قدم راؤ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے۔ کس زمانے میں لکھی گئی تھی؟ بہمنی دور میں لکھی گئی تھی۔ کوشچن نمبر 106 پہ آتے ہیں۔ خبر تحیر عشق نہ جنوں رہا، نہ پیری رہی نہ تو رہا، نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ تو یہ جو شعر ہے سراج اورنگ آبادی کا یہ شعر ہے، مشہور شعر ہے۔ ہماری کسوٹی پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منشی پریم چند نے ترقی پسند تحریک کی پہلے کل ہند کانفرنس کی صدارت لکھنؤ میں کی تھی، جس میں یہ کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ اس میں انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو۔ تو یہ جو بیان ہے منشی پریم چند کا ہے۔ سپاہی کو اپنی لال پگڑی پر، عورت کو اپنے گہنوں پر، طبیب کو اپنے پاس بیٹھے ہوئے مریضوں پر جو ناز ہوتا ہے، وہی کسان کو اپنے لہلہاتے کھیت دیکھ کر ہوتا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ منشی پریم چند کا ہے۔ یہاں سعادت حسن منٹو دفن ہے۔ اس کے سینے میں فن افسانہ نگاری کے سارے اسرار و رموز دفن ہیں۔ وہ اب بھی منو مٹی کے نیچے سوچ رہا ہے کہ وہ بڑا افسانہ نگار ہے یا خدا۔ یہ جو قول ہے یہ منٹو کا ہے، آپشن یہ درست ہوگا۔ لاجونتی، کاش کی کوئی چیز ہے جو چھوٹتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپے کی طرف دیکھتی ہے اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی، وہ بس گئی پر اجڑ گئی۔ یہ کس افسانے سے لیا گیا ہے؟ تو لاجونتی افسانے کا نام ہے، اور یہ بیدی کا افسانہ ہے، راجن سنگھ بیدی۔ ٹھیک ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو اس میں شامل ہے۔ اچھا، اردو کا کون سا ادیب ساہتیہ اکیڈمی کا صدر منتخب ہوا تھا؟ ساہتیہ اکیڈمی کا صدر بنا تھا کون؟ قمر رئیس، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی یا پھر وارث علوی؟ تو گوپی چند نارنگ صحیح جواب ہوگا۔ آبرو نے مزاح نے نگہ یار نے یارو، بے رتبہ کیا تیغ کو خنجر کو سینا کو۔ تو یہاں پہ یہ جو شعر ہے اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس میں صنعت لف و نثر ہے۔ ٹھیک ہے، آپشن نمبر ڈی درست ہوگا، صنعت لف و نثر مرتب اس میں ہے۔ ربائی کا ابتدائی نام کیا ہے؟ دیکھیے، ربائی کو ترانہ بھی کہتے ہیں، دو بیتی بھی کہتے ہیں، چار مصری بھی کہتے ہیں، لیکن ربائی کا پرانا جو نام ہے وہ ترانہ ہے۔ ٹھیک ہے، ربائی کے معنی ہیں، ربائی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں چار چار کے۔ ٹھیک ہے، اس میں صرف 24 اوزان ہی ہوتی ہیں ربائی میں، صرف ایک بحر میں ہوتی ہے اور 24 اوزان اس کے لیے مختص ہیں۔ بحر حجج میں اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ترانہ اس کا پرانا نام ہونا چاہیے، ابتدائی نام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ دو بیتی بھی اس کو کہا جاتا ہے، چار مصری بھی کہا جاتا ہے، خصی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 14 پہ آتے ہیں۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ سب اجزائے ترکیبی کس کے ہیں؟ مرثیہ کے۔ اردو کے پہلے مرثیہ نگار اشرف بیابانی کو مانا جاتا ہے، جنہوں نے 9 سرہار لکھا۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کس کو مانا جاتا ہے؟ روشن علی کو مانا جاتا ہے، کہ جنہوں نے عاشور نامہ کتاب لکھی، اور مرثیہ کو مسدس کی حیث سودا نے عطا کی، اور مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میر ضمیر نے متعین کیے۔ وہ کون سی صنف سخن ہے جس میں عاشق معشوق کی مطلون مزاجی،
कजदाई और हरजाई पन से तंग आकर उसको जली कटी सुनाता है और गमो गुस्सा के आलम में किसी दूसरे माशूक से मोहब्बत करने की धमकी देता है। माशूक इस बात से घबरा कर आशिक की जानिब माइल हो जाती है। तो ये जो कौल है किसका, या फिर यूं कहा जाए ये किसकी तारीफ है। तो ये जो तारीफ है वो वासूख्त की है। वासूख्त के मुजिद कौन माने जाते हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक वासूख्त के मुजिद मीर तकी मीर हैं। ठीक है। कोई भी आवाज़ जो बोलने में सुनाई दे या लिखने में दिखाई दे तो उसको हम हर्फ कहते हैं। अगला सवाल की उस्तादी शागिर्दी के इदारे की ईजाद का सारा दिल्ली और मौज दिल्ली की अदबी तहजीब के सर है। उर्दू में ये चीज़ न दक्कनी में थी और न गुजरी में, फ़ारसी में भी इसका पता नहीं। तो ये जो कौल है किसका है? तो ये कौल शम्सुर रहमान फ़ारूकी का है। शम्सुर रहमान फ़ारूकी को जदीदियत का अलम बरदार कहा जाता है। काफ़िया किसे कहते हैं? काफ़िया जो हम लफ्ज़ होते हैं, जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिरी दर्द की दवा क्या है, तो ये हुआ और दवा ये काफ़िए हैं। ठीक है। तो हम आहंग जो लफ्ज़ होते हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि जो हम वज़न अल्फाज होते हैं उनको हम काफ़िया कहते हैं। हम मानी नहीं, हम वज़न अल्फाज। ठीक है। यानी हम आहंग जो लफ्ज़ होंगे वो काफ़ी होंगे। उर्दू खड़ी बोली से निकली है यह नज़रिया गोपी चंद नारंग का है और मसूद हुसैन खान ने भी ये नज़रिया दिया है। ठीक है। और उर्दू ब्रज भाषा से निकली ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है, लेकिन हमसे उर्दू खड़ी बोली से निकली ये नज़रिया पूछ रहा है तो मसूद हुसैन खान का। ये कहते हैं कि गिरदो दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई। हिंदी का अव्वलीन अवामी शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो अमीर खुसरो को। तसव्वुफ़ का अहम शायर किसे माना जाता है? तो जब भी तसव्वुफ़ की बात आए ऑप्शन में दर्द हो तो दर्द को चुनना है, अगर दर्द ना हो और असगर का नाम हो तो असगर ने भी तसव्वुफ़ पर मबनी शायरी की। गज़ल का नशात सानिया का इमाम किसे कहते हैं? हसरत मुहानी को। ठीक है। जदीद गज़ल का इमाम और इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत को कहा जाता है। ऊदे हिंदी क्या है? खतूत का मजमूआ है, मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। मतला किसे कहते हैं? तो गज़ल का जो पहला शेर होता है, जो हम काफ़ी और हम रदीफ होता है, उसको मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको मक्ता कहते हैं। सबसे अच्छा शेर जो होता है गज़ल का वो बैतुल गज़ल होता है। गालिब बेरंग मनस्त किसे कहते थे? अपने उर्दू कलाम को कहते थे। ठीक है। गालिब को अपनी फ़ारसी शायरी पर बड़ा नाज था। गालिब को कसीदा निगारी में तशबीब पर भी बड़ा नाज था। शायरी के इनके उस्ताद जो थे वो बेदिल थे। तर्ज़ बेदिल में रेख्ता कहना मुस्तफ़ा खां क़यामत है। तो 125 अशार हमने आपको करा दिए 1 घंटे से कम वक्त में। ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई एक्सप्लेनेशन भी दिया और ज़्यादातर सवालों में हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, वरना 2 घंटे भी हो जाते। ठीक है। तो ये 125 सवालात, हालांकि ये सवालात आसान थे लेकिन आप लोग के लिए सिलेबस के मुताबिक थे। इन सवालात को आपको अच्छे से देख के ही जाना है और इनसे मुताल्लिक जो पॉइंट्स बनते हैं उन्हें भी आपको तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही बस। मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें मज़ीद सवालात हल किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।